جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے بیٹا اپنے پچھلے لیکچر میں سبق کتبہ یہ ہم نے شروع کیا تھا۔ ہم نے غلام عباس جنہوں نے یہ سبق لکھا اس کا ہم نے تعارف پڑھا، اور اس کے ساتھ ہم نے پھر کتبہ کا جو ابتدائی حصہ تھا وہ ہم نے پڑھ لیا تھا کہ ایک بندہ ہے جس کا نام کیا ہے بیٹے، بولیے شاباش، شریف حسین جو درجہ دوم کا ایک کلرک ہے، اور وہ اس کا جو آفس ہے وہ شہر سے بولیے کتنے کلومیٹر دور ہے؟ بک سے دیکھ کر بولیں کو کتنے کلومیٹر دور ہے؟ جی ہاں شاباش 5 کا لفظ نہیں ہے، اس لیے میں نے آپ کی توجہ بک کی طرف کروائی ہے۔ ذرا بک سے دیکھ کر بتائیں کہ کتنے کلومیٹر دور ہے؟ 1-2 میل کے فاصلے پر۔ اچھا، اور اس 1-2 میل کے فاصلے پر، ٹھیک ہے، 1.5-2 میل فاصلہ۔ اچھا، یہاں پر دیکھیں کہ وہ جو بلڈنگ ہے اس میں کم و بیش 4-5 ہزار بندہ کام کرتا ہے۔ صرف صبح کے وقت اور شام کے وقت وہاں پر رش ہوتا ہے، وہ آفس کی طرف جانے والی روڈ پر، اس کے علاوہ وہاں پر کوئی رش نہیں ہوتا۔ ایک دن ایسے ہوا کہ شریف حسین وقت سے پہلے آ گیا واپس، اور وہ تانگے والے پوائنٹ پر آ کر رک گیا۔ یہاں سے آگے ہم نے پڑھا کہ وہاں بھی وہ رکا ہوا ہی تھا کہ اچانک جو اس کے باقی آفس والے لوگ تھے وہ بھی آنا شروع ہو گئے۔ باقی اور آفیسز میں جتنے کام کرتے تھے وہ بھی اس بلڈنگ سے نکل کر آنے لگ گئے تاکہ وہ بھی تانگے پر بیٹھیں یا پیدل وہ گھروں کو چلے جائیں۔ اب ہوا بیٹے کیا کہ ابھی یہ وہاں کھڑا ہوا ہے تو وہ اس بلڈنگ سے، اس پلازے سے، اس بڑی جگہ سے جہاں پر بہت سارے آفیسز ہیں، وہاں سے بیٹے وہ لوگوں کو آتے ہوئے دیکھ رہا ہے۔ تو ہم نے یہ پڑھا تھا کہ ان آنے والے لوگوں میں بیٹا کس قسم کے لوگ تھے؟ پہلے پیراگراف میں ہم نے پڑھا مختلف کاروبار کرنے والے تھے، دوسرے میں ہم نے نوجوانوں کے بارے میں پڑھا، پھر ہم نے بوڑھے لوگوں کے بارے میں پڑھا، ان کی شکل و صورت، ان کی وے آف ٹاکنگ، ان کا ٹاپک آف ٹاکنگ، یہ ساری چیزیں ہم نے ڈسکس کر لی تھیں۔ اچھا، ابھی تک یہ کہاں کھڑا ہوا تھا؟ تانگے والی جگہ پر۔ یہاں تک ہم نے بات اپنے پچھلے لیکچر میں پڑھی۔ اب میں آپ کے ساتھ وہاں سے آگے پڑھ رہا ہوں۔ کہتا جی ایک تانگے کی سواریوں میں ایک کی کمی دیکھ کر شریف حسین لپک کر اس میں سوار ہو گیا۔ ٹھیک ہے، اچانک وہیں کھڑے کھڑے ایک تانگا آیا، اس میں ایک سیٹ خالی تھی، یہ اس میں بیٹھ گیا۔ تانگا چلا اور تھوڑی دیر میں شہر کے دروازے کے قریب پہنچ کر رک گیا۔ اب بیٹے جب شہر کے قریب پہنچ کر رک گیا تو شریف حسین بھی وہاں اتر گیا۔ اچھا، شریف حسین نے اکنی نکال کر کوچوان کو دی۔ کوچوان کسے کہتے ہیں بیٹا؟ تانگا چلانے والا، تانگے کا ڈرائیور، تانگے کا جو ڈرائیور ہوتا ہے اسے بیٹا کوچوان کہا جاتا ہے۔ اچھا، پھر کیا ہوا؟ اکنی بیٹے 58 سے بھی نا چھوٹا، یہ بھی پیسے ہیں، یعنی آپ یوں سمجھ لیں 25 پیسے، ٹھیک ہے، 25 پیسے، ٹھیک ہے، اگر 50 پیسے ہوں تو وہ 58 بنتی، ٹھیک ہے، اس طریقے سے وہ اکنی تھی، یعنی 25 پیسے دیتی ہے اس کو۔ اچھا، پھر کیا ہوا؟ اور گھر کی بجائے، اب جانا کہاں تھا اس نے؟ اپنے گھر، لیکن گھر کی بجائے وہ شہر کی جامع مسجد کی طرف چل پڑا۔ انڈرلائن کریں ایم سی کیوز، شہر کی جامع مسجد کی طرف چل پڑا، جس کی سیڑھیوں کے گردا گرد ہر روز شام کو کہنہ فروشوں اور سستا مال بیچنے والوں کی دکانیں تھیں۔ بولیے بیٹا کن کی دکانیں تھیں؟ شاباش، کہنہ فروشوں، وہاں پر طرح طرح کی دکانیں وہاں پر موجود تھیں۔ اچھا، اب وہاں پر بیٹے یہ مختلف قسم کی دکانیں لگتی تھیں۔ اچھا، وہاں کیا ہوا؟ اب ذرا سنیے گا آگے، کہتے ہیں اور میلہ سا لگا رہتا تھا، یعنی اس نے بیٹے جانا تھا گھر کو، لیکن وہ گھر نہیں گیا بلکہ جامع مسجد کی طرف۔ جامع مسجد کی طرف کیوں آیا؟ کیونکہ جامع مسجد کے ارد گرد بہت ساری دکانیں تھیں، وہاں پر رش لگا رہتا تھا، ہر وقت لوگ ہوتے تھے، دنیا بھر کی چیزیں اور ہر وضع اور ہر قماش کے لوگ یہاں ملتے تھے۔ وضع کہتے ہیں انداز، اور قماش کہتے ہیں قبیلہ کہہ لیں، ہر قبیلے کے، ہر نسل کے لوگ وہاں پر ملتے ہیں۔ صاحب ذرا مارکیٹ جو ہوئی، اگر مقصد خرید و فروخت نہ ہو تو یہاں اور لوگوں کو چیزیں خریدتے، مول تول کرتے دیکھنا بجائے خود ایک
پر لطف تماشا تھا. یعنی اگر آپ نے خود چیزیں وہاں سے نہ بھی لینی ہوں تو لوگوں کو چیزیں دیکھتے، خریدتے اور فروخت کرتے دیکھنا، اس کا بھی بڑا مزہ تھا. لہٰذا یہ جو شریف حسین تھا اس نے لینا کچھ نہیں تھا، لیکن یہ وہاں صرف لوگوں کو دیکھنے کے لیے گیا کیونکہ بڑا مزہ تھا. اچھا پھر کیا ہوا، اب آگے دیکھیے گا. کہتے شریف حسین لیکچر باز حکیموں، سنیاسوں بیٹے کہتے ہیں نجومی مستقبل کا حال بتانے والے، ان کے پاس نہیں جانا چاہیے. تعویذ گنڈے بیچنے والے سیانوں اور کھڑے کھڑے تصویر اتار دینے والے فوٹوگرافروں کے جمگٹوں کے پاس ایک ایک 2 منٹ رکتا، سیر دیکھتا، اس طرف جا نکلا جہاں کباڑیوں کی دکانیں تھیں. ٹھیک ہے، یعنی وہ اس مارکیٹ میں ان سارے لوگوں کو دیکھتے دیکھتے کباڑی والی دکان پر آ گیا. یہاں اسے مختلف قسم کی بے شمار چیزیں نظر آئیں. ان میں سے بعض ایسی تھیں جو اپنی اصلی حالت میں بلا شبہ صنعت کا اعلیٰ نمونہ ہوں گی، مگر ان کباڑیوں کے ہاتھ پڑھتے پڑھتے یا تو اس کی صورت اس قدر مسخ ہو گئی تھی. مسخ کا مطلب ہے تبدیل. سٹوری کو بیٹے سمجھنا ہے کہ یہ آفس سے نکلا ہے اور تانگے والے پوائنٹ پر اس نے باقی لوگوں کو آتے دیکھا ہے. تانگے پر بیٹھ کر یہ گھر کی بجائے مسجد آ گیا ہے، وہاں مختلف دکانوں کو دیکھا ہے، اور اب یہ کہاں آ گیا بیٹے، کباڑیے کی دکان پر آیا تو اندر دیکھا کہ دکان تو کباڑیے کی تھی، لیکن اندر بیٹے جو چیزیں پڑی ہوئی تھیں وہ بڑی اعلیٰ قسم کی پڑی ہوئی تھیں، لیکن چونکہ ان کے اوپر گرد پڑی ہوئی تھی، مٹی پڑی ہوئی تھی، جس کی وجہ سے وہ پرانی لگتی تھی، لیکن حقیقت میں وہ پرانی نہیں تھیں. بیٹے سمجھ آ رہی ہے بات کی؟ اچھا آگے دیکھیں وہاں کیا کیا دیکھتا ہے. اچھا، یا ان کا کوئی حصہ ٹوٹ پھوٹ گیا تھا جس سے وہ بیکار ہو گئی تھی. چینی کے ظروف کہتے ہیں برتن، چینی کے ظروف اور گلدان کہتے ہیں بیٹا پھول رکھنے والے. کیا بیٹا؟ چینی کے برتن یہ عموماً چائے کے جو برتن ہوتے ہیں نا وہ. اچھا، پھول رکھنے والا وہ جس میں ہم پھول لگاتے ہیں، ٹھیک ہے، گلدان بھی. اچھا پھر ٹیبل لیمپ، گھڑیاں، جلی ہوئی بیٹریاں، چوکٹھے جانتے ہیں بیٹا، یہ جس کے اوپر ہم فریج رکھتے ہیں، گھڑے رکھتے ہیں، کولر رکھتے ہیں، وہ جو لکڑی کا بنا ہوا سٹینڈ ہوتا ہے اسے چوکٹھے کہتے ہیں. گراموفون کے کل پرزے، جراحی کے آلات، اچھا جی، ستار یعنی گٹار وغیرہ، بھس بھرا ہرن، ٹھیک ہے. پھر پیتل کے لم ڈھینگ، بدھ کا نیم قد مجسمہ، بدھ کا مطلب اپنا بت کا، یہ بدھ مت ایک بت تھا، ٹھیک ہے، اس کا نیم قد چھوٹے قد والا مجسمہ. یعنی یہ اس طرح کی مختلف قسم کی چیزیں بیٹا اس کباڑیے کی دکان میں پڑی تھیں. اچھا کیا ہوا، ایک دکان پر اس کی نظر سنگ مرمر کے ایک ٹکڑے پر پڑی جو معلوم ہوتا تھا کہ مغل بادشاہوں کے کسی مقبرے یا بارہ دری سے اکھاڑا گیا ہے. بیٹے بارہ دری کہتے ہیں اس محل کو جس کے 12 دروازے ہوں. تو 12 دروازے والا جو گھر ہوتا ہے اسے 12 دری بولتے ہیں. اچھا اب کیا ہوا بیٹے، تو یہ گیا کہ ایک دو کباڑیوں کی مختلف دکانوں میں سے ایک دکان میں گیا، وہاں اسے ایک سنگ مرمر کے پتھر کا ایک ٹکڑا ملا جو لگتا یہ تھا کہ مغل بادشاہوں کے محل کا ہے. اچھا، اس کا طول کوئی 1.25 فٹ، طول کہتے ہیں لمبائی، اور عرض کہتے ہیں بیٹا چوڑائی. لمبائی چوڑائی، اس کی لمبائی کتنی تھی بیٹے؟ 1.25 فٹ، اور چوڑائی کتنی تھی؟ 1 فٹ. شریف حسین نے اس ٹکڑے کو اٹھا کر دیکھا. یہ ٹکڑا ایسی نفاست سے تراشا گیا تھا کہ اس نے محض یہ دیکھنے کے لیے کہ بھلا کباڑی اس کے کیا دام بتائے گا، قیمت دریافت کی. دام بیٹے کہتے ہیں قیمت کو. تراشنا بیٹے اس کو سوارنا، بنانا. اچھا، وہ سنگ مرمر کا پیس بیٹے اتنی خوبصورت انداز میں بنایا گیا تھا کہ اس نے ایسے ہی کہ میں پوچھوں تو صحیح کہ یہ کتنے کا ہے، اس نے لینا لونا نہیں تھا، ایویں ہی پوچھا.
کیا ہوا؟ اچھا پوچھا تو اس نے کہا 3 روپے۔ کباڑی نے اس کے دام کچھ زیادہ نہیں بتائے تھے، مگر آخر اسے اس کی ضرورت ہی کیا تھی، اس نے ٹکڑا رکھ دیا اور چلنے لگا۔ تو دکاندار نے کہا کیوں حضرت چل دیے، آپ بتائیے کیا دیجیے گا؟ یہ رک گیا۔ اچھا رک گیا نا، تو اسے یہ ظاہر کرتے ہوئے شرم سی آئی کہ اسے اس چیز کی ضرورت نہ تھی، اور اس نے محض اپنے شوق کے تحقیق کو پورا کرنے کے لیے قیمت پوچھی تھی۔ اس نے سوچا دام اس قدر کم بتاؤ کہ جو کباڑی کو منظور نہ ہو، کم از کم وہ اپنے دل میں یہ تو نہ کہے کہ یہ کوئی کنگلا ہے جو دکانداروں کا وقت ضائع اور اپنی ہرس پوری کرنے آیا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے بات آپ کی؟ بولو نا، کلیئر ہے بیٹے؟ بڑی سادہ بات۔ کہتا ہے اس نے صرف محض اس لیے، ٹھیک ہے، کہ میں قیمت ہی کم بتاتا ہوں تاکہ یہ دے ہی نہ، لیکن جتنی اس نے بتائی اس نے اتنے میں دے دیا۔ اچھا اب کیا ہوا؟ اس نے کہا ہم تو 1 روپیہ دیں گے، انڈر لائن کریں MCQs۔ یہ کہہ کر شریف حسین نے چاہا کہ جلد جلد قدم اٹھاتا ہوا کباڑی کی نظروں سے اوجھل ہو جائے، مگر اس نے اس کی مہلت ہی نہ دی، اور اس نے کہا آجی سنیے تو کچھ زیادہ نہیں دیں گے، 1.25 روپیہ بھی نہیں۔ اچھا لے جائیے، ٹھیک ہے۔ اس نے کہا جاؤ 1 روپے لے جاؤ۔ اب اس نے تو بیٹے لینا ہی نہیں تھا، اس کو تو ضرورت ہی نہیں تھی، ٹھیک ہے، لیکن مطلب سمجھ لیں کہ کتبہ اس کے پلے پڑ گیا۔ اچھا اب لینا پڑ گیا۔ شریف حسین کو اپنے آپ پر غصہ آیا کہ میں نے 12 آنے کیوں نہ کہے، اب لوٹنے کے سوا کوئی چارہ ہی کیا تھا۔ قیمت ادا کرنے سے پہلے اس نے اس مرمری ٹکڑے کو اٹھا کر دوبارہ دیکھا بھالا کہ اگر ذرا سا بھی نقص نظر آئے تو اس سودے کو منسوخ کر دے، مگر وہ ٹکڑا بے عیب تھا، نہ جانے کباڑی نے اسے اس قدر سستا کیوں بیچنا قبول کر لیا۔ ٹھیک ہے، سمپل از دیٹ بیٹے، وہ اس نے لے لیا۔ اب جب لے لیا، رات کو جب وہ کھلے آسمان کے نیچے اپنے گھر کی چھت پر اکیلا بستر پر کروٹیں بدل رہا تھا۔ وہ اکیلا کیوں بدل رہا تھا کروٹیں؟ وہ گھر میں اکیلا کیوں تھا؟ کیونکہ اس کے بیوی بچے نانوں کی طرف گئے ہوتے۔ اچھا، کروٹیں بدل رہا تھا تو اس سنگ مرمر کے ٹکڑے کا ایک مصرف اس کے ذہن میں آیا۔ مصرف کا مطلب استعمال۔ اسے ذہن میں آیا کہ یار میں اسے کہاں استعمال کروں، کیسے استعمال کروں گا؟ تو اس کے ذہن میں آیا خدا کے کارخانے عجیب ہیں، وہ بڑا غفور رحیم ہے، کیا عجب کہ اس کے دن بھی پھر جائیں اور وہ کلرک درجہ دوم سے ترقی کر کے سپریڈنٹ بن جائے اور اس کی تنخواہ 40 سے بڑھ کر 400 ہو جائے۔ اب ذرا دیکھیے گا، رات کو چارپائی پر لیٹے ہوئے کہ میں یہ لے تو آیا ہوں، اس کتبے کا میں کروں گا کیا؟ تو اب وہ دین میں سوچ رہا ہے ہاں ایک کام ہو سکتا ہے، کیا پتہ میں ترقی کر جاؤں، درجہ کلرک سے سپریڈنٹ بن جاؤں، میری تنخواہ 40 روپے وہ 400 ہو جائے، کیا پتہ دن پھر جائیں، میں بڑا آدمی بن جاؤں، یہ نہیں تو کم از کم ہیڈ کلرک ہی صحیح، پھر اسے ساجے کے مکان میں رہنے کی ضرورت نہ رہے، پھر وہ کوئی چھوٹا سا مکان لے لے اور اس مرمری ٹکڑے پر اپنا نام کندہ کرا کے دروازے کے باہر نصب کر دے۔ کندہ کروانا، لکھوانا، کیا پتہ کہ دن پھر جائیں اور میں آج کرائے کے گھر پر ہوں، کل کو میرا اپنا گھر مل جائے اور میں اس کے باہر اس کو لگاؤں اپنا نام لکھ کر۔ اچھا، مستقبل کی یہ خیالی تصویر اس کے ذہن پر کچھ اس طرح چھا گئی کہ یا تو وہ اس مرمری ٹکڑے کو بالکل بے مصرف سمجھتا تھا، یا اب اسے محسوس ہونے لگا کہ گویا وہ ایک عرصے سے اس قسم کے ٹکڑے کی تلاش میں تھا اور اگر اسے نہ خریدتا تو بڑی بھول ہو جاتی۔ بیٹے بتاؤ یہاں تک کلیئر ہے بات کی؟ یعنی جس ٹکڑے کو پہلے بیکار سمجھ رہا تھا کیونکہ اس نے تو بائی چانس لیا، اب اس کو اچھا اس کا استعمال ہے کہ میں ترقی کر جاؤں گا، میری تنخواہ بڑھ جائے گی، پھر میں اپنا گھر لے لوں گا تو میں اس کو اپنے گھر کے باہر لگاؤں گا۔ یہاں تک کلیئر؟ آگے چلو۔ شروع میں جب وہ ملازم ہوا تھا تو اس کا کام کرنے کا جوش اور ترقی کا ولولہ انتہا کو پہنچا ہوا تھا، مگر 2 سال کی سعی لا حاصل کہتے ہیں بیکار کوشش، سعی لا حاصل بیکار کوشش۔ شروع میں جب وہ ملازم ہوا تھا اس وقت تو بیٹے وہ اچھی کوشش کر کے محنت کر کے وہ بڑی اچھی جاب کر رہا تھا، لیکن اب اس نے محنت سے جاب کرنا چھوڑ دی تھی، لیکن جب اب کتبہ آ گیا تھا گھر میں تو اب اس کے ذہن میں آیا کہ میں نے چونکہ اب ترقی کرنی ہے، لہذا اس نے دوبارہ آفس میں محنت سے کام کرنا شروع کر دیا تاکہ میری دوبارہ کیا ہو جائے،
ترقی ہو جائے. اچھا اب کیا ہوا اور مزاج میں اچھا مگر سنگ مرمر کے ٹکڑے نے پھر اس کے خیالوں میں ہلچل ڈال دی. مستقبل کے متعلق طرح طرح کے خوش آئند خیالات ہر روز اس کے دماغ میں چکر لگانے لگے. اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے دفتر جاتے دفتر سے آتے کوٹھیوں کے باہر لوگوں کے نام کے بورڈ دیکھ کر یہاں تک کہ جب مہینہ ختم ہوا اور اسے تنخواہ ملی تو اس نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ سنگ مرمر کے ٹکڑے کو شہر کے ایک مشہور سنگ تراش کے پاس لے گیا. سنگ تراش کہتے ہیں پتھر تراشنے والا, ٹھیک ہے, اور پتھر پر نام لکھنے والا, پتھروں پر نام لکھنے والا. بیٹے اس کے پاس لے گیا جس نے بہت چابک دستی سے اس پر اس کا نام کندہ کر کے کونوں میں چھوٹی چھوٹی خوشنما بیلیں بھی بنا دیں. ٹھیک ہے, اتنا خوبصورت اس سنگ مرمر کے اوپر اس کا نام لکھ دیا. اس سنگ مرمر کے ٹکڑے پر اپنا نام کھدا ہوا دیکھ کر اسے عجیب سی خوشی ہوئی. زندگی میں شاید یہ پہلا موقع تھا کہ اس نے اپنا نام اس قدر جلی حروف میں لکھا ہوا دیکھا تھا. جلی حروف کہتے ہیں موٹے حروف, موٹے حروف میں لکھا ہوا دیکھا تھا. اچھا پھر سنگ تراش کی دکان سے روانہ ہوا. اب یہ بیٹے سنگ تراش کے پاس لے گیا. اب جب وہاں سے روانہ ہو سنگ تراش کی دکان سے روانہ ہوا تو بازار میں کئی مرتبہ اس کا جی چاہا کہ کتبے پر سے اس اخبار کو اتار ڈالے جس میں سنگ تراش نے اسے لپیٹ کر دیا ہے. بیٹے ادھر دیکھو, جب سنگ تراش نے اس پر نام لکھ دیا نا تو اس کو ایک اخبار میں لپیٹ دیا. اب یہ خوش اتنا تھا کہ اس کا دل کرتا تھا کہ میں فوری اخبار اتاروں اور اپنا نام دیکھوں, لیکن خیر اس نے کہا نہیں نقصان ہو جائے گا. یہ اس کو اسی طرح لپیٹ کر گھر لے آیا. گھر لا کے اس نے دیکھا. اب کہتے ہیں جی گھر کی پہلی سیڑھی پر بلکہ نہیں اتار ڈالے جس میں سنگ تراش نے اسے لپیٹ دیا تھا اور اس پر ایک نظر اور ڈال لے, مگر ہر بار ایک نامعلوم حجاب جیسے اس کے ہاتھ پکڑ لیتا. شاید وہ راہ چلتوں کی نگاہوں سے ڈرتا تھا کہ کہیں وہ اس کتبہ کو دیکھ کر اس کے ان خیالات کو نہ جان جائیں جو پچھلے کئی دنوں سے اس کے دماغ پر مسلط تھے. ٹھیک ہے, اچھا گھر کی پہلی سیڑھی پر قدم رکھتے ہی اس نے اخبار اتار پھینکا اور نظریں کتبہ کی دلکش تحریر پر گاڑے دھیرے دھیرے سیڑھیاں چڑھنے لگا. بلائی منزل اپر فلور. بلائی منزل میں اپنے مکان کے دروازے کے سامنے پہنچ کر رک گیا. جیب سے چابی نکالی, قفل کھولنے لگا. گھر کا تالا, قفل کہتے ہیں تالا, تالا کھولنے لگا. اچھا اور کیا ہوا پھر؟ پچھلے 2 برس میں آج پہلی مرتبہ اس پر یہ انکشاف ہوا کہ اس کے مکان کے باہر ایسی کوئی جگہ ہی نہیں کہ اس پر کوئی بورڈ لگایا جا سکے. ٹھیک ہے, جس گھر میں وہ رہ رہا تھا اس میں تو بورڈ وہ نہیں لگ سکتا تھا کتبہ. ہاں نیا خریدے گا اس کے باہر لگائے گا. اچھا اگر جگہ ہوتی بھی تو اس قسم کے کتبے وہاں تھوڑے ہی لگائے جاتے. ان کے لیے تو بڑا سا مکان چاہیے جس کے پھاٹک کے باہر لگایا جائے تو آتے جاتے کی نظر بھی پڑے. پھر کیا ہوا بیٹے؟ قفل کھول کر مکان کے اندر پہنچا اور سوچنے لگا کہ فی الحال اس کتبہ کو کہاں رکھوں. اس کے ایک حصہ مکان میں 2 کوٹھریاں یعنی 2 کمرے, ایک غسل خانہ اور ایک باورچی خانہ تھا. کوٹھری میں صرف ایک ہی الماری تھی مگر اس کے کواڑ نہیں تھے. کواڑ کہتے ہیں دروازے, اس کے بھی دروازے نہیں تھے. اچھا بالآخر اس نے کتبہ کو اس بے کواڑ کی الماری میں رکھ دیا. بولیے بیٹے کہاں رکھ دیا؟ بے کواڑ کی الماری میں رکھ دیا. یہ یہاں تک بیٹے آپ نشان لگا لیں اور یہاں تک ہم نے اس کو پڑھا ہے. ابھی یہ ایک ہی میں مکمل نہیں ہو سکتا, میکسیمم لمبا ہے. یہاں دیکھو, ادھر میری طرف دیکھو, کہاں کھڑا تھا وہ؟ یہ خلاصہ ہے جو یاد کرنا ہے. وہاں سے وہ بیٹھا کہاں آیا؟ مسجد کی جگہ پہ. اس کے ارد گرد کیا ہیں؟ دکانیں. وہ دیکھتے دیکھتے کس دکان میں گیا؟ کباڑی. وہاں اس نے مختلف چیزیں دیکھی, ان میں سے ایک ایسے ہی اس نے پوچھا کہ کیا ہے, بڑے خوبصورت ایسے ہی پوچھا, لیکن بالآخر اسے لینا پڑا. کتنے میں؟ 1 روپے میں. لے کر وہ گھر آیا تو اس نے سوچا کہ اس کا استعمال کہاں ہو, تو اس کے ذہن میں کیا آیا؟
کہ میری تنخواہ بڑھ جائے گی، میں ترقی کر جاؤں گا، پھر میں اس کو گھر لو اس کے باہر لگاؤں گا۔ پھر جب مہینہ پورا گزر گیا انہی سوچوں میں، پھر جب مہینہ پورا ہونے کے بعد پہلی تنخواہ آئی تو اس نے اس پتھر کا کیا کیا، اس کے اوپر اپنا نام لکھوایا۔ نام لے کر آیا، وہ بڑا خوش تھا۔ گھر آیا تو اس نے جگہ ہی کوئی نہیں تھی رکھنے کی، بالآخر اس نے بغیر جو دروازے کے الماری تھی اس کے اندر اس کتبے کو رکھ دیا۔ یہ ہم نے اتنی سٹوری پڑھ لی، شروع سے لے کر یہاں تک آپ نے کل یاد کر کے آنی، مجھے اپنے لفظوں میں آپ نے سنانی ہے، اس سے آگے ہم کل اس سبق کو مکمل کریں گے۔